آپ کہتے ہیں جی آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا تو انکار کر رہے ہیں. سنیے تو صحیح، آپ کے نزدیک سنت پر عمل کوئی فرض نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس زمانے کی بے دینی کا سبب یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں سنت ہے فرض نہیں. میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. آپ کو پتہ چلے کہ ایک نماز کی سنت، ایک نماز کا فریضہ، ایک نماز کا فریضہ ہے، نماز جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا اگر نماز کا انکار کر دے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، انکار تو نہیں کہتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو عمر قید کر دیا جائے. یہاں تک کہ تو مر جاوے قید میں یا نماز پڑھنے کا عزم کر لے. باقی ائمہ کہتے ہیں نہیں جی، اس نے اگر نماز کا انکار کر دیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ اسلام سے مرتد ہو گیا، اس نماز کا انکار کر دیا. میں ایک بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں جی ہاں یہ تو نماز ہے، نماز کا تو کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، نماز کے چھوڑنے کی تو اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سنیے، آپ کہاں نماز کا فریضہ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، لوکی جو آپ کے کھیتوں میں ہوتی ہے. اس لوکی کی سنت پر حدیث بیان کی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی پسند کرتے تھے. سامنے وزیر بیٹھا ہوا تھا، ملک کا وزیر اعظم. سوچیے، آپ سوچیے وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوتی ہے. وزیر بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس کی دعوت کی تھی قاضی صاحب نے، یہ جج تھے اپنی عدالت کے. تو اس وزیر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے. کھانے کی چیز ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کو کھانا کوئی لازم ہے نہ چھوڑنا حرام ہے. اس نے اتنا کہہ دیا مجھے لوکی پسند نہیں ہے. فوراً تلوار نکالی اور اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا، اور قاضی نے عدالت سے فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. ایسا زمانہ تھا. مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی، مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، اس نے سنت کا انکار کیا. دیکھ لیجیے، اب مسلمان سر سے لے کے پیر تک یہودیوں کی شکل بنا کر پھر رہا ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اسے جاہل قسم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے، ایسے پہن سکتے ہیں، یہ پہن سکتے ہیں، یہ پہن سکتے ہیں، پہننے سے کیا ہوتا ہے. ایسے جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں ایمان دل کی چیز ہے، ظاہر میں کیا دیکھنا، ایمان دل میں ہوتا ہے. اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا. وہ ایسا فرماتے تھے جی، سنو حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، مولانا ایسا فرماتے تھے کہ جس کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں. پکی بات. کیا کہتا ہے مسلمان؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی اصل میں آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے میں کون ہوں. میں اصل میں ڈاکٹر ہوں. سن تو لو، میں ڈاکٹر ہوں. تو میں نے پوچھا سیکھو تو ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں وکیل ہوں. میں نے کہا سیکھو تو وکیل ہوتے ہیں. وہ کہتا جی کہ جی میں تو پولیس میں ہوں. میں نے کہا سیکھو تو پولیس والے ہوتے ہیں. اور قومیں تو سارے شعبے میں ہیں، اپنے حلیے کے ساتھ ہیں. اور آپ کو جو کوئی عہدہ یا کوئی ملازمت یا کوئی نوکری مل جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس سنت کو چھوڑ دینا چاہیے،
کیونکہ اس کمپنی میں اس سنت کے ساتھ نہیں آ سکتے، اس کمپنی کا قانون یہ، اس کمپنی کا قانون یہ ہے۔ میں نے کہا تم قانون پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ایمان کس پر لائے؟ سوال ہے، تم ایمان کس پر لائے تھے؟ اللہ کے رسول پر لائے تھے یا قانون پر ایمان لائے تھے؟ سنیے آپ، تو صاحب کہہ دیتا ہے کہ یہ قانون ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں سوال کرتا ہوں سب سے، کوئی آدمی آپ کی زمین قبضانے لگے، آپ اس کے لڑیں گے، کوشش کریں گے، میرے باپ کی زمین ہے، میرے دادا کا گھر ہے، آپ کوشش کریں گے اس کے لیے؟ سوال اس بات کا ہے کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی شعبے کا کوئی قانون ہے اور اس کا قانون آپ کی جسمانی یا کپڑے یا حلیے کی کسی سنت سے ٹکرا رہا ہے، میں صاف تو بحث کرتا ہوں کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ سنت چہرہ نہیں رکھ سکتے مثال کے طور پر، تو آپ اگر یہ کہتے ہیں قانون کی مجبوری ہے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں۔ سن لیجئے، میں نے بات نوٹ کر لی، آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں قانون کی مجبوری ہے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں، اس لیے کہ صاف صاف بات ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے بعد کوئی شخصیت کوئی ذات ہے ہی نہیں جس پر ایمان لاتے۔ ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چھوٹ نہیں ہوگی کہ جی قانون تھا ٹھیک ہے آپ مجبور تھے، نہیں، میں عرض کرتا ہوں اللہ کے یہاں مجبور کون ہے، معذور کون ہے؟ یہ تو آج کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے یہاں مجبور کون ہے، معذور کون ہے؟ اور اللہ کے یہاں مجرم کون ہے اور اللہ کے یہاں معذور کون ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جو شخص اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہو وہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ اللہ کے یہاں معذور ہے۔ اللہ دیکھ لیں گے میرے بندے نے میرا حکم پورا کرنے کے لیے، میرے بندے نے میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے، اگر یہ کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے یہاں معذور ہے، ورنہ مجرم ہے۔ اگر کوشش نہیں کرتا تو مجرم ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جتنی دیر اس شکل میں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے اس پہ استغفار کرتے رہیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلتے ہی لباس تبدیل کر لیں، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہیں، ورنہ آپ اللہ کے یہاں مجرم صاحب۔ مولوی صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد تو احیاء سنت ہے، میں تو ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں سارے عالم کو۔ تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی آتا تھا سب سے پہلے اس کے لیے کہ وہ آ کر ایسا بدل جایا کرتا تھا، آپ نے فرمایا کہ میری امت ساری امتوں کے درمیان میں ایسی ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، الگ الگ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ کسی کو سلام کرتے بھی ڈر لگتا ہے، نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے سے پہلے کہ آپ کے کیا نام ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان سنتوں سے اتنا ننگا ہو گیا ہے کہ اس کو سلام کرتے ہوئے خیال ہوتا ہے پتہ نہیں مسلمان یا غیر مسلم ہے۔ صاحب آپ سے تو میں آپ سے بے تکلف بات کر رہا ہوں۔ مسلمان نے اپنا حلیہ یہ بنا لیا ہے کہ ابھی یہ سلام کا بھی مستحق نہیں رہا ہے، اس کو سلام کی کیسے کی جائے پتہ نہیں کون ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سنتوں کا بڑا مقام ہے اور سنتوں کو مٹانا دین کو مٹانا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے فرائض چھوڑ دیے تو اسلام جو ہے ضائع ہو گیا، نہیں۔ اگر آپ سنتیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ اسلام کا ایک حصہ معاشرے کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسلام کا ایک بڑا حصہ معاشرہ ہے، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ چار شعبے ہیں، یہ ایمان کا معاشرہ، ایمان کا ایک حصہ ہے جس کو آپ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بنیادی طور پر بحث کر رہے ہیں کہ سنتوں کا اہتمام سر سے لے کے پیر تک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھ کر پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے۔
چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، حیات الصحابہ میں اس کو نقل کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کے اعتبار سے بیان کیا ہے اس کو کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ 7 آدمی کی جماعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر پہچان گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے حلیے سے پہچانے کے مومن ہیں۔ ہم قریب آئے، آپ نے ہم سے پوچھا آپ نے کہ تم کون ہو؟ ہم نے آپ کے سوال کے ساتھ جواب دیا کہ ہم ایمان والے ہیں، فوراً، اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے یہ کہ وہ جو اصل اس کا مقصد ہوتا ہے اس سے وہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ آپ پوچھیں کسی دکاندار سے کہ آپ کیا ہیں کہ میں تاجر ہوں، آپ کی ڈاکٹر پوچھیں آپ کیا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ کسی انجینئر سے پوچھیں آپ کیا ہے کہ میں انجینئر ہوں۔ جس آدمی کا دنیا میں جو کام ہوتا ہے اس کام سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ صاف کیا ہم سب ایمان والے ہیں؟ فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے صاف فرمایا کہ یا رسول اللہ 4 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، 4 پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ تقدیر کہتے ہیں اس کو ہے کہ بندہ اللہ کے ناگوار فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے، بندہ اللہ کے فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے، اسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو کچھ پیش آنا ہے وہ اللہ نے اس کی پیشانی پر لکھ دیا ہے۔ بچے کی پیدائش سے بہت پہلے فرشتہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کی خبر کرتا رہتا ہے کہ اب یہ رحم کے اندر نطفہ اس حالت میں ہے، اب یہ لوتھڑا ہو گیا ہے، اب یہ بن گیا ہے، اب یہ جسم بن گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر سب کچھ لکھ دو جو کچھ اس کو پیش آنا ہے۔ فرشتہ آتا ہے، پیشانی لکھ کر چلا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا مقدر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہر آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ آپ کسی مذہب کا آدمی ہو، کوئی فقیر ہو یا کوئی وزیر ہو، آپ ہر ایک کو دیکھیں گے کہ آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ ہوا ہے۔ یہ ہے اس کا اصل مطلب، اس کا یہ ہے۔ تو کہا ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، اور یہ کہا کہ ہم 5 باتوں پر ہمارا عمل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اس شہادتین کی گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسری ہمارے اندر کی صفت یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ ہم نماز کو درست بھی کرتے ہیں اور ہم نماز پر دوسروں کو آمادہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارا معمول ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ کے خزانوں سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ایسا بنیادی ذریعہ تھا۔ اللہ اکبر! جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا، تو مسلمان ساری قوموں سے جزیہ لیا کرتا تھا۔ اب دیکھ لیجیے آپ، مسلمان نے تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی، اللہ سے چھپائی، اللہ سے زکوٰۃ کے مال کو اس نے چھپایا، اور اس نے اللہ کا حق مارا زکوٰۃ کا۔ اللہ نے اس پر کتنے طرح کے ٹیکس مسلط کر دیے، آپ دیکھ لیجئے کتنے ٹیکس مسلمانوں پر، کتنے ٹیکس سے مسلمان پریشان ہے۔ حالانکہ اگر زکوٰۃ دیتا، جب یہ زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو ساری قوموں سے ٹیکس لیا کرتا تھا،
ساری قومیں مسلمان کو ٹیکس دیا کرتی تھی جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اور مسلمان نے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کو بچایا، حالانکہ زکوٰۃ کی رقم بہت معمولی تھی، زکوٰۃ کی مقدار اللہ نے بہت کم رکھی تھی، لیکن مسلمان نے زکوٰۃ کے فریضے کو ضائع کر کے اپنے اوپر ٹیکس مسلط کر لیا ہے۔ یہ ذلت میں پڑا ہے، اب غیر اس سے ٹیکس لیتے ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے زکوٰۃ کے فریضے کو مولانا جی صاحب فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمان زکوٰۃ کی برکات کو اور زکوٰۃ سے جو آمدنی ہوگی اور زکوٰۃ سے جو برکتیں آئیں گی مسلمان ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو لے کر مستحق کو تلاش کریں، زکوٰۃ کو لے کر مستحق کو تلاش کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں اصل مستحق کی دعائیں ہیں۔ زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں مستحق کی دعائیں ہیں۔ جب مستحق دعا کرتا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے تو اللہ رب العزت مستحق کی دعاؤں سے زکوٰۃ کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے حوادثات اور آنے والی مصیبتیں جو لوگوں کے کاروبار پر آتی ہیں یا لوگوں کے جو ہے کہ ذات پر مسائل آتے ہیں ان کو دفع کرنے کا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ نے صدقات میں رکھی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلائے کو دور کر دیتا ہے، صدقہ بلائے کو دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے مصلے کی جگہ سے لے کر باہر کے گیٹ تک رسی باندھی ہوئی تھی کہ کوئی سائل آئے تو اس کو صدقہ اپنے ہاتھ سے کرے۔ ان کے ماشاءاللہ جوان جوان بیٹے تھے، بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے کیا راستے میں رسی باندھی ہوئی ہے، آپ کو اگر کوئی چیز پہنچانی تو ہم پہنچا دیں گے۔ فرمانے لگے کہ وہ کیونکہ نابینا تھے، راستہ گھر کا بھٹک جاتے کہیں تو وہ رسی پکڑ پکڑ کے دروازے پر جاتے تھے اور سائل کو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے۔ بیٹوں نے کہا یہ رسی ہٹائی ہم پہنچا دیا کریں گے صدقہ، فرمایا کہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول فرماتے ہوئے سنا ہے جو مسلمان کسی محتاج کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے خود، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی بلا اور مصیبت اس کے ذریعے ٹال دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا آنے والے حوادثات سے روک دیتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، وہ تو سود سے مال ضائع ختم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے تو مال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہیں جتنا چاہیں بڑھا دیں۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والوں کے مال کو تو میں اتنا بڑھا دوں گا کہ تم اس کی برکتوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ جی ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر 5 فرائض ہیں، انہوں نے نماز کے ساتھ شمار کیا ہے شہادتین کی گواہی دینے کو۔ یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ شہادتین کی گواہی دینا گویا ہر مسلمان کے ذمہ نماز کی طرح فرض ہے کہ انہوں نے اس کو فرائض میں گنوایا ہے۔ یہ 5 وہ ہیں جس پر ہمارا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پورے دین کے سمجھنے والے فقہا ہیں، اور فرمایا کہ یہ باادب لوگ ہیں، اور فرمایا کہ ان کے اندر ایسی صفات ہیں کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے، قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 5 باتیں اور یاد کر لو۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو، مال جمع نہ کرنا ضرورت سے زیادہ، مکان تعمیر نہ کرنے ضرورت سے زیادہ، اور اس دنیا میں رغبت نہ کرنا جس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور اس آخرت کی فکر کرنا جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے۔ تو فرمایا 5 باتیں ہماری تم یاد کر لو۔ انہوں نے بھی اپنی 5 باتیں انہوں نے پیش کی، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے کچھ باتیں ہمارے اندر ہیں، اگر آپ کہیں تو انہیں باقی رکھے، چاہیں تو ہم چھوڑ دیں۔ میں وہ کیا ہے؟ انہوں نے عجیب بیان دیا
اس لیے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن میں یہ صفات ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے اندر صبر ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو سزایا برداشت کرتے رہے، کہ نہیں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر کے 3 درجے ہیں، صبر کے 3 مرحلے ہیں، صبر کے 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا صبر کا درجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے نفس کو مجبور کرے اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر، اور ہر کام میں، ہر ضرورت میں سنت کے مطابق عمل کرنے پر اپنے نفس کو مجبور کرے۔ یہ صبر کا پہلا درجہ ہے، اپنے نفس کو مجبور کرے فرائض کے ادا کرنے پر، اپنے نفس کو مجبور کرے حرام سے بچنے پر۔ دوسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مجبور کرے ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے پر۔ اگر یہ 2 درجے مسلمان صبر کے پورے کر لیتا ہے تو پھر مسلمان آگے کسی رکاوٹ میں، یہ میں صاحب سے بحث کرتا ہوں کہ اگر باطل آ جائے اس کے دین کے مقابلے میں تو پھر یہ صبر یہ باطل کے مقابلے پر جم سکے گا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ لیکن یہ 2 مرحلے جو صبر کے ہیں، حرام سے بچنا، فرائض کو پورا ادا کرنا، اور اپنے نفس کو سنت کے اتباع پر مجبور کرنا، اگر مسلمان ان 2 لائن سے صبر کر لے تو پھر تیسرا جو صبر کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر آدمی اپنے دین پر جمع رہے گا استقامت کے ساتھ، لاگ اسے ہٹایا جائے گا اس کے دین سے، مگر یہ ہٹے گا نہیں دین سے، اس لیے کہ اس نے صبر کے 2 مرحلے پورے کر لیے ہیں۔ میں تو صاحب سے بحث کرتا ہوں، جو بچہ پہلی کلاس میں ناکام ہو جائے کیا وہ دوسری کلاس میں جا سکتا ہے؟ موٹی سی بات ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے ایمان کی ان کے اندر علامت ہے کہ یہ ہمارے اندر صبر ہے۔ واقعی صبر ایسی صفت ہے، نبی کی نبوت کو صبر سے پہچانا گیا ہے۔ نبی کی نبوت کو کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، اس کو پہچاننے کے لیے کفار آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ کو نبی جاننے کے لیے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذیتوں پر اتنا صبر کرتے تھے اور انہیں اپنے دین کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ پہچان جاتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کے اندر ایک صبر کی صفت ہے، نبی میں ایک صبر کی صفت ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں کہ ان کے اندر صبر کی صفت ہے۔ زید بن ثانہ ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جاننے کے لیے اور نبوت کو پہچاننے کے لیے اور اپنے اطمینان کے لیے آپ کو ستایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، مگر آپ نے صبر کیا اور آپ نے اس تکلیف کا بدلہ احسان سے دیا۔ یہ نہیں کہ بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ساری قوموں پر احسان کر کے بتلائے کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اذیتیں برداشت کر کے ساری قوم کو یہ بتلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے مقابلہ کرتے تو بتائیے تو صحیح، آپ کو نبی کون پہچانتا؟ آپ کو تو نبی پہچانا اس لیے گیا ہے۔ اس لیے کہ مثال سے بحث کرتا ہوں کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ خوف پیدا کرنا یا کسی کو اسلام لانے پر مجبور کرنا، اسلام کا مزاج نہیں، اسلام کا مزاج یہ نہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ اپنے دین کی دعوت کو ساری قوم پر اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح کوئی میزبان مہمان کے لیے کھانا پیش کرتا ہے۔ آپ یہ پسند کریں گے؟ آپ یہ کھانا چاہیں گے؟ سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قوم پر کیسے پیش کیا ہے؟ جیسے کوئی میزبان مہمان کے سامنے کھانا پیش کرتا ہے۔ بتائیے کیا کوئی میزبان کہہ سکتا ہے تو آپ اسے کھائیے ورنہ ہم آپ کو ماریں گے؟ آپ یہ کھانا کھائیے ورنہ ہم آپ کو ماریں گے، کوئی میزبان اس طرح کہہ سکتا ہے مہمان کو؟ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجیے اس پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت ساری قوموں پر کیا دشمنوں پر کس طرح پیش کی ہے۔
خوشامد کرنا، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، ایک ایک کو دعوت دینا، کتنا صبر آپ نے اس پر کیا ہے۔ آپ کے صبر سے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، آپ کے صبر کرنے سے امت نے آپ کو پہچانا ہے، آپ کے صبر کرنے سے امت بنی ہے۔ سوچیے، اس لیے اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام تو نہ لالچ سے اسلام کسی کو مسلمان کرتا ہے، نہ خوف سے کرتا ہے، بالکل اسلام کے مزاجی نہیں ہے۔ اور کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھمکی دی ہو قتل کی، یا تو اسلام لاؤ نہ قتل کر دیں گے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں۔ آپ غور کیجئے، فرعون تو وہ فرعون ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ فرعون تو وہ فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ، باقی بادشاہوں نے حکومت کی ہے لیکن رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ فرعون رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کو دعوت دیں گے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کہا، فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا۔ آپ فرمایا حل لک الا ان تزکا، پاک ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ تم جس مذہب پہ ہو یا ناپاک مذہب ہے، تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ کتنا نرم انداز ہے نبی کا، سب سے بڑے یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ فرعون کے لیے کتنی نرم دعوت ہے۔ کیا پاک ہونا چاہتے ہو؟ آپ غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، دوپہر کو آرام کرنے کے لیے آپ لیٹے، ایک درخت پر آپ نے تلوار لٹکا دی اپنی اور آپ آرام کرنے لگے۔ ایک دشمن آیا، اس نے تلوار اٹھائی درخت سے اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ وہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا آپ سے کہ اے محمد، اب بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں ہاتھ میں تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ بچائیں گے۔